صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے لا یتحری الصلاۃ قبل غروب الشمس، کہ کوئی شخص غروب آفتاب سے قبل تک نماز کا انتظار نہ کرے۔ مقصد کیا ہے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور ہم کسی کام میں مصروف ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہو گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ گیا اور اٹھ کے تو عصر کی نماز پڑھ لیں، تو یہ طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدیث ہے 560، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی جو جسے ہم گولڈن چین کہتے ہیں۔ حضرت اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر، امام مالک حضرت نافع سے، حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتحر احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص قصد نہ کرے، ارادہ نہ کرے، فیصلی عند طلوع الشمس وعند غروبها، کہ وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز ادا کرے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت جو اوقات ہیں، جب سورج نکل رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، دونوں اوقات میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو یہ وہی حدیث، اسی کا ہی اس کا یہ دہرایا جانا ہے۔ البتہ یہاں پہ کہ عصر کی نماز کے لیے خاص طور پر ہدایت یہ ہے کہ اس کو جلد پڑھ لیا جائے اور اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ سورج جو ہے وہ بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے 561، یہ حدیث حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول، و فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، و فرماتے تھے، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج پوری طرح نکل نہ آئے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج اچھی طرح سے غروب نہ ہو جائے۔ اس کی تشریح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 562، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر معاویہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، انکم لتصلون صلاۃ، کہ تم ایک نماز پڑھتے ہو یا یہ نماز پڑھتے ہو، لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فما رأیناہ یصلیھا، لیکن ہم نے انہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا، اور وہ اس سے منع فرماتے تھے، یعنی رکعتین بعد العصر، کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے کہ بعض صحابہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اس سے امیر معاویہ نے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے منع فرماتے تھے۔ اچھا، آگے اب جو حدیث اب سنیں گے، 5-6 احادیث آئیں گی، وہ اسی موضوع پہ آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خود عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اکثر، اور امت کو منع کیا۔ تو اسی کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے اگلی حدیث میں، اور میرا خیال ہے ہم ساری حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم اس کی مختصر سی تشریح جو ہے وہ دیکھ لیں گے، ورنہ از خود ان حدیث سے تشریح جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث 563 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں سے منع فرمایا ہے، بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، وبعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اگلا باب ہے من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، رواہ عمر و ابن عمر و ابو سعید و ابو ہریرہ، کہ ان لوگوں کی دلائل کا بیان جو کہتے ہیں کہ صرف عصر اور فجر کے بعد نماز مکروہ ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جب سورج بالکل سر پر ہو، یعنی جو دوپہر کا وقت ہے، جو سے ہم وہ بھی زوال کا وقت ہے، اس وقت جو نماز ہے وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ تو وہ لوگ کس بنا پہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان تینوں اوقات میں نماز جو ہے فقہ حنفی کے مطابق وہ پڑھی نہیں جا سکتی۔
تو یہ باب جو انہوں نے لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس کو، اور حدیث ہے 564 564، اور یہ بھی عن نافع عن ابن عمر، حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون، کہ میں اسی طرح نماز پڑھوں گا جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے دوسرے صحابہ کو، ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی ویسے نماز پڑھوں گا۔ لا انہا احدا یصلی باللیل والنہار ما شاء، کہ میں نے کسی شخص کو رات اور دن میں کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے، میں کسی کو روکتا نہیں ہوں رات اور دن کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے، سوائے اس کے کہ غیر ان تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، مگر تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز ادا کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ جب سے دوپہر کا وقت ہو تو اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن صحیح بخاری کی احادیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور صحیح مسلم کی احادیث بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور یہ 3 اوقات جو ہیں طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اور ایک جو دوپہر کا زوال کا نصف النہار کا جو وقت ہے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ البتہ امام مالک کا جو مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عمومی باقی جو فقہاء ہیں ان سب کا خیال یہی ہے کہ 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے، اس اگلا باب ہے ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها، کہ نماز عصر کے بعد قضا اور اس جیسی دوسری نمازیں پڑھنے کا بیان۔ فوائد جو ہے، فوت کی جمع ہے فوائد، کہ جب نماز فوت ہو گئی، نمازیں فوت ہو گئیں کوئی کسی کی، اور اس طرح کی دوسری نمازیں عصر کے بعد پڑھنے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ وقال قریب، اور قریب کہتے ہیں عن ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر رکعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ وقال، اور فرمایا، شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر، کہ عبد القیس کے قبیلے کے کچھ افراد نے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مصروف رکھا۔ اب یہ حدیث آگے آ رہی ہیں کہ بھئی ایک عبد القیس کا وقت، اس کا ہم بہت پیچھے باب الایمان میں بھی پڑھ چکے ہیں، وقت تو بڑا وفد تھا اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل گفتگو ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ظہر کے جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ چکے تو ان لوگوں نے گفتگو شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ جو ظہر کے بعد کی 2 سنت تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے، اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھ کے گھر آ کے یہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور حضرت ام سلمہ نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد عبد القیس جو تھا اس کے ساتھ گفتگو میں مشغولیت کی وجہ سے میں یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، اور میں نے اس لیے یہ 2 رکعتیں یہ عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ تو چلیں آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا اس کی تفصیل کا۔ تو یہ حدیث ہے 565 اور 567 تک، یہ 4 حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو 565 حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت والذی ذهب به ما ترکهما حتى لقی اللہ، کہ اس ذات کی قسم کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گئی، کہ والذی ذهب به، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، ما ترکهما حتى لقی اللہ، کہ آپ نے یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑی یہاں تک کہ آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتیں آپ نے تمام عمر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وما لقی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جب آپ اللہ سے اس وقت تک نہیں ملے، حتی ثقل عن الصلاۃ، یعنی مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب تھا تو اس وقت تک آپ کے ضعف کی وجہ سے آپ کے لیے نماز بوجھل، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بوجھل ہو گیا تھا۔ وَكَانَ يُصَلِّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّلَاةِ قَاعِدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت نمازیں جو ہیں، بہت سی نمازیں بیٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ تعنی رکعتین بعد العصر، یعنی نماز عصر کے بعد کی 2 رکعتیں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهِمَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، ولا یصلیہما فی المسجد، اور اس کو مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، مخافۃ ان یثقل علی امتہ،
اس خوف سے کہ امت پر یہ 2 رکعتیں بوجھ نہ بن جائیں. وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں آسانی اور تخفیف کو پسند فرماتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں جب شروع کی تو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت نہیں آ گیا، آپ ہمیشہ یہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے عصر کے بعد کی. اور یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت مبارکہ تھی کہ جس اچھے کام کو شروع کر لیتے تھے اس کو پھر تا زندگی چھوڑتے نہیں تھے، اس پہ بہت زیادہ دوام فرماتے تھے کہ کسی بھی نیک کام کو، اچھے کام کو شروع کریں اور پھر اس کو کرتے رہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. تو یہ 2 رکعتیں ویسے تو چھوٹ گئی تھی، ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھی، لیکن چونکہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو پھر آپ ان کو ہمیشہ ہی پڑھتے رہے. یعنی معمول کی جو 2 رکعتیں تھیں ظہر کی وہ پڑھتے ہی تھے، مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن یہ 2 نفل کو بن گیا اور یہ عصر کے بعد پڑھتے تھے اور گھر آ کے پڑھتے تھے اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تاکہ امت پہ اس 2 رکعتوں کا بوجھ نہ پڑے اور ایک نماز کے بعد اضافہ جو ہے وہ نہ بنے. تو اس حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 2 کا جو مسلک ہے کہ نماز عصر کے بعد نوافل جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ عین غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ نفل نہیں پڑھ سکتے. یہ مسئلہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. لیکن فقہ حنفی ہے، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 رکعتوں کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، کیونکہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو یہ پڑھنے سے منع فرمایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ روایت ہے کہ آپ خود تو پڑھتے تھے لیکن دوسروں کو منع فرماتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھتے تھے، یعنی کئی دن لگاتار بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس روزے سے منع فرماتے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ حدیث زیادہ تر یہ ہیں کہ عصر کے بعد نوافل نہ پڑھے جائیں، لیکن یہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جو نوافل سببیہ ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یا کسی کی کوئی قضا نماز ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے. اچھا، پھر یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایسا عذر ہو گیا ہے کہ جب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نوافل ویسے بھی بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ثواب پھر آدھا ہو جائے گا. کھڑے ہو کے جو نماز پڑھیں گے اس کا دگنا اجر ہے، اور بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب آدھا ہوگا. اور ایک بڑی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اور آپ امت کے لیے آسانی اور تخفیف کا پسند فرماتے تھے، اور آپ نے دین کے اندر، شریعت کے اندر حتی الامکان آسانیاں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے دین پہ کام کرنا، دین پہ چلنا آسان ہو جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکل چیزیں ان کو نہ بتائیں، اور مشکل کام جو نوافل ہیں زیادہ یا ایسے چیزیں ہیں کہ جو فرائض یا لازم نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو لازم نہ کریں اور آسانیاں اور تخفیف لوگوں کے لیے رکھیں. یہ موضوع جاری رہے گا، اگلے درس میں بھی اس کو ہم مکمل کریں گے. اب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.